والدین کی رضا یہ خدا کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، خدا کی ناراضگی ہے۔ اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت علقمہ جو اسلام لاتے ہیں، بعد میں کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، نبی پاک کے دور گرامی میں ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نہیں لائے، لیکن نیکی والی زندگی اختیار کر رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں جیسی ان کو آتی ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ تو بیمار ہوئے، ان کی زوجہ حضرت علقمہ کی زوجہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا خامد بیمار ہے، سخت بیمار ہے، آپ کی نبوت اور رسالت پر بظاہر تو وہ یقین نہیں رکھتا، اعلان تو نہیں کرتا، لیکن اندر اندر سے مانتا ہے آپ کو۔ میں نے بارہا اس کے کلمے کو کہا ہے، پڑھنے کے لیے کہا ہے، لیکن چپ کر جاتا ہے۔ یہ چاروں صحابی اس زوجہ کے ساتھ علقمہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ نزع کا وقت ہے، سانس اڑی ہوئی ہے، آخری سانسیں ہیں۔ تو حضرت علقمہ، حضرت بلال، حضرت مولا علی یہ کلمے کی تلقین کرتے ہیں، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ تو زبان سوکھ چکی ہے، کلمہ نہیں پڑھا جاتا، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ جب اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو کہتے ہیں جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی ساری کیفیت کو بیان کرو۔ حضرت بلال نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم وہاں سے علقمہ کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، اس کی یہ کیفیت ہے، ہم نے اس کی بیوی سے پوچھا ہے، وہ کہتی ہے عبادت گزار تھا، سخی تھا، لوگوں کا حق ادا کرنے والا تھا، کوئی برائی نہیں کرنے والا تھا، لیکن آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی ماں یا باپ زندہ ہیں، ان کو پتہ کر کے آؤ، اگر زندہ ہیں اور وہ یہاں آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے آ کر بتاؤ، میں وہاں چلتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کا محبوب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علقمہ کی گھر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، والد فوت ہو چکا ہے اور بوڑھی اماں ہے علقمہ کی، اس سے جا کر کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے، آقا مولا نے بھیجا ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں میرے پاس آؤ گی یا میں آپ کے پاس چل کر آؤں؟ تو بوڑھی اماں کہتی ہے میں اس آقا مولا پر قربان جاؤں، میں بوڑھی ہوں لیکن میرے اندر ایمان کی طاقت ہے، میں خود چل کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں۔ وہ بوڑھی اماں اپنی سوٹی لیتی ہے، چھڑی لیتی ہے اور چلتی چلتی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بوڑھی اماں میں نے تجھے تکلیف دی ہے، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے سچی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، تمہیں پتا ہے کہ مجھ پر اللہ رب العزت واہی بھیجتا ہے اور میں بات کو جان لیتا ہوں، جو بھی بات کرنی سچی بات کرنی ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں بتا۔ ماں کہنے لگی بڑا نیک ہے، عبادت گزار ہے، سخی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ساری باتیں میں سن چکا ہوں، اس سے اگلی بات کر، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کا۔ بوڑھی اماں سے نبی پاک تیرے ساتھ تیرے بیٹے کا کیا معاملہ ہے؟ وہ بوڑھی اماں روتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا بتاؤں، یہ ساری نمازیں تو کرتا ہے، عبادت تو کرتا ہے، نیکی کے کام تو کرتا ہے، لیکن اس کا میرے ساتھ معاملہ درست نہیں، میں اس سے ناراض ہوں، یہ ہر وقت اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے اور مجھے گالی گلوچ کرتا ہے، میری بےزتی کرتا ہے، میرا دل اس سے دکھی ہے، میرا دل اس سے دکھی ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے، صحابہ کو بلاتے ہیں میرے صحابہ آؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ بوڑھی پوچھتی ہے کیا بات ہے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے تیرے بیٹے علقمہ کو
तेरी आंखों के सामने उसको जलाते हैं, जिंदा जलाकर तेरे सामने रखते हैं। उसकी नमाजों की कोई परवाह नहीं, उसकी इबादतों की कोई परवाह नहीं। जब माँ ये बात सुनती है, मेरे सामने मेरे लखते जिगर को, मेरे बेटे को, मेरे जिगर के टुकड़े को, मेरे खून को मेरे सामने जलाया जाएगा, तो नबी पाक से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इसका इलाज क्या है? आप फरमाते हैं इसका इलाज ये है, वो तुझसे माफी मांगे और तुझे माफ करे। अगर तू उसे माफ करती है तो फिर उसको सब कुछ मिल जाएगा, और अगर तू माफ नहीं करती तो उसके नमाजों की कोई परवाह नहीं, इबादत की कोई परवाह नहीं, उसकी नेकी किसी काम की नहीं, और अगर तू माफ करेगी तो सब कुछ हो जाएगा। जब नबी पाक की जुबान से मां ये बात सुनती है तो दिल में कहती है मैंने अपने बेटे को माफ किया। मां का दर्जा है, मां का मर्तबा है कि सारी उम्र अगर बेटा गुस्ताखी करता है और बेटे पर एक लम्हा मुसीबत का आता है तो मां के अंदर उसकी ममता जाग उठती है और उसके लिए मोहब्बत का जज्बा बेदार हो जाता है। मां कहती है मैंने उसे माफ किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं ना कि मां ने उसे माफ किया, तो हजरत बिलाल से कहते हैं जाओ देखो अब उसकी कैफियत क्या है, अब अलकमा की हालत क्या है। इधर मां माफ कर रही है, उधर बिलाल हबशी दौड़ते हुए अलकमा के घर जाते हैं। हालत क्या है कि अलकमा कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द कर रहा है और साथ उसकी रूह परवाज कर रही है। अगर मां बाप नाराज हैं और इंसान नेकी करता है मां बाप की बेइज्जती करके, उनकी तौहीन करके, फिर तवक्को रखता है मुझे कलमा नसीब हो जाए, मुझे इबादतों का अजर मिल जाए, तो ये उसका ख्याल है, ये उसका जुनून है, उसका पागलपन है। अगर इबादतें कमजोर कबूल होती हैं तो अपने मां बाप की पहले खिदमत करे, उनका अदब करे, उनके हकूक को अदा करे, क्योंकि उनके हकूक की अदायगी का हुक्म खुद खुदा दे रहा है। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। कैसा एहसान करो? वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। पहला एहसान का दर्जा क्या है कि उनको उफ भी ना कहो। हजरत इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह ताला हो आप फरमाते हैं कि अगर उफ से कम भी कोई दर्जा होता, उफ से नीचे भी कोई बात होती, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो फरमाता। हजरत इमाम हसन बसरी ये कह रहे हैं। और फिर दूसरी बात क्या है? वला तनहरहुमा, उनको झिड़की ना दो। वो अगर 100 बार भी सवाल करते हैं ना, 1000 बार भी पूछते हैं, तो बेटे का औलाद का काम क्या है कि 1000 बार मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, शफकत के साथ, रहम के साथ और लीन कलाम के साथ उनका जवाब दिया जाए। उफ भी ना कहा जाए, झिड़की भी ना दी जाए, और जब गुफ्तगू की जाए वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब उनसे बात की जाए तो इस तरह बात की जाए जिस तरह गुलाम अपने आका से बात करता है, जिस तरह गुलाम अपने आका से बात करता है, इस तरह वालिदैन के साथ गुफ्तगू की जाए। आज वालिदैन को नाराज करते हैं, माँ बाप को नाराज करते हैं, गाली गलौज देते हैं और फिर कहते हैं कि बाहर जाकर हमें कामयाबियां मिलें। ये किस तरह हो सकता है? मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम बैकी ने शोबल ईमान के अंदर ये हदीस पाक नकल की है। आप फरमाते हैं नबी पाक ने फरमाया कि माँ बाप के चेहरे को तकना इबादत है। माँ बाप के चेहरे की जियारत इबादत है। एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप के चेहरे को तकना इबादत? आपने फरमाया हाँ इबादत। फिर दूसरी हदीस पाक में नबी पाक ने फरमाया कि जो माँ बाप की जियारत करता है उसे हज मबरूर का सवाब मिलता है। हज मबरूर गालिबन 3 लाख रुपए लगता है आजकल, आज का 3 लाख लगता है ना, 3 लाख लगता है। और क्या असर करते हैं ये जो मुअल्लिम होते हैं, जो हुज्जाज की खिदमत करने वाले हैं, आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं हाजियों के साथ ये क्या सलूक करते हैं। फिर 3 लाख रुपया और इन औकाफ वालों का बुरा सलूक, महकमा औकाफ और हज का बुरा सलूक, उसके साथ फिर वहां की गर्मी, धक्के, फिर सफर,
پھر منا، مزدلفہ، عرفات، پھر وہاں کی دھول سروں پر پڑی ہوئی ہے. اتنی محنت ہے. ساری محنت کرنے کے بعد پھر بھی پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، پھر بھی پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں. لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ جو صبح اٹھ کر محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ رب العزت سے حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے. حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے. صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار دن میں اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، کہانی کی کتاب نہیں ہے نا جو پڑھ رہا ہوں، حدیث سے بات بیان کر رہا ہوں. صحابی عرض کرے یا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار دن میں اپنے ماں باپ کی محبت کے ساتھ زیارت کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کمی ہے. اگر کوئی 100 بار اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ رب العزت سے 100 حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. 100 حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ یہ کام کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، آخری بات کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، رسول ہوں، تجھ سے کلام کرنے والا ہوں، تو نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، میرا بڑا مرتبہ ہے، بتا جنت میں میرا کون سا ساتھی ہوگا، جنت میں میرا کون سا ساتھی ہوگا. اللہ نے واحی کی، موسیٰ جا، بازار ہے، بازار کے اندر ایک قصاب ہے، کسائی، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، میں اللہ کا نبی اور وہ کسائی، میں اللہ کا رسول اور وہ جانور ذبح کرنے والا، وہ جنت میں میرا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے 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 اس بازار میں پہنچے اور اس کسائی کی دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے. دیکھتے رہے، سارا دن کھڑے رہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا کیا عمل ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہے. سارا دن روٹین کے مطابق وہ اپنے جانور ذبح کر کے گوشت بیچ رہا ہے. کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو مختلف ہو. جب دکان بند کرنے لگا، شام ہونے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہنے لگے اگر تو محسوس نہ کرے، پسند کرے تو میں تیرے ساتھ مہمان بننا چاہتا ہوں، تیرے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا میری خوشی ہے، آپ اگر میرے گھر قیام کریں، ایک اجنبی مسافر میرا مہمان بنے، یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل دیے. جب ساتھ چل دیے تو موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کون سا عمل ہے اس کا جو اس کو میرا ساتھی بنا رہا ہے جنت کے اندر. تو وہ کسائی، وہ قصاب گھر جاتا ہے، ایک چادر ہے، وہ دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، چادر کو اٹھاتا ہے، نیچے رکھتا ہے. اس چادر کے اندر اس کی بوڑھی ماں، کمزور ضعیف ماں، اتنا سا جسم ہے، وہ وہاں چادر نیچے بچھا کر ماں کو اٹھاتا ہے، اس کا چہرہ صاف کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی کے ساتھ اس کا چہرہ جسم صاف کر کے، اور پھر جو کھانا تیار ہوتا ہے، شوربہ تیار ہوتا ہے، اس کو بھگو کر اپنے منہ کے اندر چبا کر اپنی ماں کے منہ کے اندر رکھتا ہے. جب ماں کے منہ کے اندر رکھتا ہے، پھر اس کے بعد ماں کو دوسرے کپڑے پہنا کر پھر اسی طرح تیار کر کے ماں کو اسی جگہ پر رکھ دیتا ہے. جب وہ تیار کر کے کھانا کھلا کے فارغ ہوتا ہے تو ماں کے زبان ہلتی ہے، لب ہلتے ہیں. موسیٰ آگے بڑھ کر کان لگاتے ہیں تو کیا آواز آتی ہے، اللہ یہ بچہ میری خدمت کر رہا ہے، کل قیامت کے روز اسے موسیٰ کے ساتھ جنت میں رکھنا، اسے جنت کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ رکھنا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے، اس قصاب کی ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو میرے ساتھ جنت عطا کر رہا. جب موسیٰ علیہ السلام کی امتی، ان کی قوم کا قصاب ماں کی دعا سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے، اور اگر امت محمدیہ کی کوئی ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ بچہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا. اللہ رب العزت میں ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی، ان کی تعظیم کرنے کی، ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.